تو خواتین و حضرات میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی باتیں آپ تک پہنچانا فاروق سہیل بندی کا ایک جہاد ہے. میرا خیال ہے کہ ہندوستان میں پراپر استعمال کرتا ہوں فروغ کے لیے کہ وہ ایسی کتابوں کے ترجمے ہمارے سامنے رکھنا چاہتا ہے کہ جو ہمیں زندگی کے ساتھ ایک اور رشتے میں جوڑ دیں, ایک اور کیفیت, ایک سرشاری پیدا کریں. اور سرشاری میں وہ بے قراری کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ بے قرار ہونا جو ہے وہ سرشار ہونے سے زیادہ اہم ہے. تو بہت سی اور کتابیں بھی ترجمہ کی جس میں مہاتیر محمد ایشیا کا مقدمہ بھی کتاب فروخ نے بنائی تھی اور وہ بہت زبردست کتاب ہے. مجھے بھی وہ کتاب آتا ہے کرم ندی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ترجمہ نہیں ہے, صرف یہ تو ترجمانی ہے, یہ تو دلوں کی ترجمانی ہے. اور ایسی کتابیں ہمارے سامنے آنی چاہیے. بلکہ میں تو اس سے درخواست کروں گا کہ وہ ہماری کتابوں کے ترجمہ انگریزی میں بھی کرے تاکہ ان لوگوں کو بھی معلوم ہو جو ہمارے خلاف سوچتے ہیں تو وہ دیکھیں کہ ہم کیسے سوچتے ہیں. اور میں سوچتا ہوں کہ سوچنا, خواب دیکھنا اور حیرت میں مبتلا ہونا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. حضرات میں بہت باتیں کرنے لگ گیا. میں اب اپنے بھائی اور دوست بلکہ وہ دل کے بہت قریب ہیں میرے محبوب دوست فاروق سہیل بندی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور آغاز کریں. آغاز کا ایک راز ہوتا ہے, آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو کیسے اپنا ہمراز ہونا تھا. فاروق سہیل بندی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر اجمل یاری صاحب کی بڑی مہربانی ہے جو میرے لیے اتنے پیار اور محبت کے استعمال کرتے ہیں. میں سارے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, خواتین حضرات کا, کہ جو اس سنجیدہ گفتگو میں حصہ لینے کے لیے ہم تشریف لائے, اور اپنے سارے مہمانوں کا جس حال میں سارے موجود ہیں لوگ, وہ جو جن کا پریس سے بھی تعلق ہے اور جن کا سیاست اور سماجی کاموں سے تعلق ہے. اس کے ساتھ میں جناب قاری حسین احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جناب قریشی حفیظ صاحب کا, سردار آصف احمد علی صاحب کا, اور جناب احسن مسعود صاحب کا. یہ ہم نے انٹینشنلی نان گورنمنٹل قسم کے جو اسکالرس, لیڈرس اور انٹلیکچوئل چنے ہیں, کیونکہ جو حکمرانی کی آواز ہوتی ہے وہ ذرا اگر کوئی حکمرانی میں شامل بھی ہو جائے, چاہے وہ جتنا بڑا ایکسپرٹ ہو, اس کی کچھ لمیٹیشن آتے ہیں. تو یہ موضوع جو اس کتاب میں ہیں اور ہم نے جو کتابیں چھاپی ہیں, ہمارا مقصد تمام تر ایک مشنری قسم کا ہے کہ جو دنیا میں اس وقت مشرق خصوصاً اسلامی ممالک کے بارے میں اور دوسرے دنیا کے ممالک کے بارے میں ایک تاثر ہے ویسٹ میں کہ یہ لوگ دہشت گرد اور یہ جو سے ہیں بدماش لوگ ہیں. اور یہ کچھ لوگوں کا یہ تصور ہے یہاں پر کہ ویسٹ کے سارے لوگ غلط ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. اور جس کا اظہار پچھلے سال پوری دنیا میں نکلنا والے جلوسوں میں ہوا, جو انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ 5 بڑے اعظموں میں 6000 شہروں سے زیادہ جلوس نکلے. تو چامسکی چونکہ پاکستان تشریف لائے تھے 2 سال پہلے 9/11 کے بعد, تو وہ پاپولر ہو گئے. لیکن ویسٹ میں چامسکی سے بھی بڑے اور ان کے ساتھی اسکالر موجود ہیں جن کی کتابیں ہم عنقریب شائع کریں گے, جس میں سر فہرست دانشور ہیں ان کے مغرب امریکہ کے خصوصاً ہاورڈ زنگ. ان کی ایک کتاب ہے پیپل ہسٹری آف یونائیٹڈ اسٹیٹس, وہ بہت خوبصورت کتاب ہے, یقیناً 3 کتابوں سے بھی بہتر ہے. اسی طرح ہماری ایک کتاب اور میرے وہ دوست بھی ہیں رینزے کارڈ جو امریکہ کے فارمر جنرل ہیں, وہ ان کی کتاب وار ٹائم ان عراق اور ان کی فائٹ دس ٹائم. یہ دونوں کتابیں ہماری, ایک زیر طبع ہے اور دوسری ہے. اسی طرح ایک بڑی دلچسپ کتاب ہم جلدی شائع کرنے والے ودن 10 days, وہ ہے جو اسرائیل میں یہودی بنیاد پرستی. دونوں کے جو کو آتھر ہیں اس کتاب کے, جو 2 کو آتھر ہیں, دونوں یہودی اور اسرائیلی امریکی ہیں. وہ آپ کو یہ تفصیل بیان کرتے ہیں کہ یہودیت کی بنیاد پرستی کی تاریخ کیا ہے اور اسرائیل کے اندر بنیاد پرستی کیسے ہے. تو ہمارا مقصد چونکہ سیاست سے ہے اور کتابیں چھاپنا, پاکستان میں چونکہ زیادہ کاروباری تعلق ہے میڈیا کا اور سیاست کی عوام کی سے تعلق کم ہے, اس لیے ہم نے لوگوں نے, دوستوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ویسٹ کے آتھر ایسٹ میں چھاپیں. اور اب ہمیں یہ کامیابی ہوئی ہے, جیسے اجمل یاری صاحب کو یہ خواہش کر رہے تھے کہ ویسٹ کا ایک بہت بڑا پبلشر جو کہ چامسکی کا پبلشر ہے پروٹو پریس, وہ پاکستان آیا اور اس نے مجھے یہ خواہش کی کہ اب ہم ایسٹ کے آتھر جو ہیں ویسٹ میں چھاپیں گے, اور اس میں تمام اسکول کے لوگ ہوں گے, سارے نظریات کے لوگ ہوں گے. اس میں رائٹ اور لیفٹ کا تعلق نہیں ہے, چونکہ
کتاب کو ہم ڈائلاگ سمجھتے ہیں. تو اب یہ جو کتاب ہے روگ اسٹیٹس بیسیکلی ناؤم چومسکی کا نقطہ نظر اور ہے امریکہ کی خارجہ پالیسی پر, اور بڑا 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 ٹو دا پوائنٹ ہے. وہ کوئی فلاسفر نہیں ہے پروگریسو, وہ ایک کریٹیک ہے امریکن فارن پالیسی پہ جو نیکراگوا, گواٹیمالا, پناما, عراق, ایران, افغانستان, پاکستان, دنیا کے کسی بھی ملک ویتنام کے حوالے سے جو اس کا ملٹری ایکشنز ہیں اور اس کی فارن پالیسی ہے. لیکن میں یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں, جیسے چونکہ آج کل یہ بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے روگ اسٹیٹس, ہم نے یہاں پر ایک کتاب کا کسی ایک دوسرے آثر کی کتاب تھی روگ اسٹیٹ, تو اس کا لفظی ترجمہ انہوں نے بدماش ریاست کیا اور ہمارے پرنٹ میڈیا میں بھی آتا تھا. لیکن میں نے یہ ہمبلی کوشش کی کہ روگ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے پولیٹیکلی. امریکنز نے یہ ڈیفینیشن کب ایوالو کی روگ کی, اور ان اسٹیٹس کو روگ کہا جہاں جہاں عام طور پر شاید ملٹری ڈکٹیٹرز جہاں پر ہوتے ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اور اس کتاب میں شاید اتنی تفصیل سے بات نہیں ہے جو اگلی کتابوں میں روگ اسٹیٹس کے حوالے سے آئے گی. روگ اسٹیٹ کا جو امریکیوں کے نزدیک معنی ہے, بیسیکلی امریکیوں سے مراد ان کے پالیسی میکرز کے حوالے سے وہ ہے کہ وہ ریاستیں جو میزائل ڈیولپمنٹ کر رہی ہیں اور نیوکلیئر ڈیولپمنٹ کر رہی ہیں, انہوں نے آفیشیلی 5 ریاستوں کو روگ اسٹیٹ کہا ہے. اور آپ کو یہ سن کے حیرانی ہوگی کہ اس سارے امریکن اسٹریٹجی کا جس کو روگ اسٹیٹس کے حوالے سے کہا جاتا ہے, اور کولڈ وار کے بعد امریکہ کے بڑے نقادوں کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کی فارن پالیسی کا بیسک پلر روگ اسٹیٹس ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا باری جیسے ابھی انہوں نے ہمارے حکمرانوں نے آج بھی یہ کہا کہ مجھے تو 3 سال سے پتا تھا, پہلے امریکیوں نے کہا ہوتا تو ہم کچھ معاملہ کرتے جو پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے ہے. تو روگ اسٹیٹ کو وہ 5 ملکوں کو تو سریعان لوگ کہتے ہیں, اس میں عراق تھا, لیبیا, ایران, نارتھ کوریا اور دوسرے ملک شامل ہیں. لیکن ان کی لسٹ میں 20 ممالک شامل ہیں جن کو روگ اسٹیٹس کہتے ہیں, اس میں پاکستان بھی شامل ہے. اور روگ اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے کہ جو ممالک تھرڈ ورلڈ کے وہ ملک جو امریکہ کے اسپیس ویپنائزیشن کے پروگرام میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں. اسپیس ویپنائزیشن امریکہ کا بیسک پلر ہے. گلوبل وار ڈومیننس کا جو ان کا پروجیکٹ ہے جو کہ گلوبلائزیشن سے جڑا ہوا ہے, ان کے دنیا کے اقتصادی معاملات سے جڑا ہوا ہے, جو کارپوریٹ گلوبلائزیشن سے جڑا ہوا ہے, وہ اسٹار وارز کا پروگرام ہے. اور یہ اسٹار وارز کا پروگرام مڈ 80s میں جون سائز کو رول بیک کیا امریکیوں نے کہ جب 1980 کے درمیان 80 کی دہائی کے درمیان رشین سوویت سائنٹسٹ نے جون سائز گریوٹی آف ارتھ کو کنٹرول کر لیا کہ ان کا اسپیس پروگرام جون سائز کو جام کر دیا جائے گا. تو وہاں سے امریکیوں نے اسٹار وارز کا پروگرام واپس کیا اور وہ ایک پیک تھی امریکہ کے جو اسپیس ویپنائزیشن کی. لیکن آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ اس اسپیس ویپنائزیشن کا میزائل پروگرام کا اور اسٹار وارز پروگرام کا خالق جو ہے وہ رمسفیلڈ ہے. یہ بش کے آنے سے پہلے شروع ہوا. رمسفیلڈ کمیشن جو ہے اس نے 99 میں 98 میں کلنٹن کو یہ رپورٹ پیش کی کہ دنیا میں اب ضروری ہو گیا ہے کہ ہمارا میزائل پروگرام جو ہے وہ اس کو لانچ کیا جائے اور اسٹار وارز کا اسپیس ویپنائزیشن کی جائے. رمسفیلڈ کے اس پروگرام کی بنیاد پر امریکہ کی بڑی کارپوریٹس نے جس میں بوئنگ اور بڑی بڑی میکڈونلڈز اور یہ بڑی بڑی امریکن کارپوریٹس تھی, انہوں نے انویسٹ کیا کہ اسپیس ویپنائزیشن کو کیا جائے. اور اسی لیے 2001 جنوری میں یہ 9/11 سے پہلے امریکہ نے جو سیکنڈ اعلان کیا NMD کے بعد جو ان کا میزائل پروگرام تھا وہ تھا اسٹار ویپنائزیشن. اور امریکہ کی ہائرارکی میں ایلیٹ میں جو بیسک کانسیپٹ تھا الیکشن کا, بیسک سلوگن تھا اوپر بش کے الیکشن میں وہ خلا کے اندر امریکہ کے ایٹمی اور میزائل اڈے قائم کرنے کا تھا. اور اسی لیے 1972 میں جو سوویت یونین کے ساتھ امریکہ کا ایگریمنٹ ہوا تھا بیلسٹک میزائل کو کنٹرول کرنے کے لیے, بش نے آنے کے بعد اس کو توڑ دیا. اور یہ اس نے لاسٹ کے 2 سال پہلے یہ ایگریمنٹ توڑا. اور 2001 میں رمسفیلڈ نے پھر ایک رپورٹ پیش کی کہ ہمیں اسپیس ویپنائزیشن کیوں کرنی ہے, اور اس نے صاف لکھا کہ ہم نے اسپیس ویپنائزیشن 5 کانٹیننٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے دنیا میں جو گلوبلائزیشن کا آخری ہمارا ایجنڈا ہے, ہمارا اقتصادی مارکیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ریسورسز کو کنٹرول کرنے کے لیے, جہاں RDF اہم ہے ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس, کہ اپنی
कॉन्टिनेंट में चंद घंटों की मुसाफत से डायरेक्ट कैरोलिना से उनकी परवाज़ें होती हैं 7700 मील सफर करके, और कजाकिस्तान में सितंबर 97 में पहला ऑपरेशन करते हैं अपनी फौजें उतारने का। ये ह्यूमन हिस्ट्री में पहला ऑपरेशन था कि एक फौज 7वें बड़े आजम से कजाकिस्तान में बेस की, और ये सारा कैस्पियन आइलैंड को और सेंट्रल एशिया के रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए है। गल्फ उनके कंट्रोल में पहले ही था। और मैं ये अर्ज करता चलूं कि यहाँ पर शायद हमारे माजरत के साथ कहूंगा कि जो बहस चलती है अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे या दूसरे पे, वो अभी कदीर खान के हवाले से, वो बड़ी ही प्रिमिटिव नहीं थी बल्कि इमोशनल थी। जैसे हमारे मुल्क के अंदर अमेरिका के हम खिलाफ तो हैं, लेकिन हम अमेरिका को जानते नहीं हैं। हमें अमेरिका का हमें ये अंदाजा होना चाहिए कि उसकी जो सा इंपीरियलिस्ट थ्रस्ट जो सी है, उसका ईगल, उसका जो ग्रीडीनेस है वो किस कदर है। तो मैंने शायद नहीं देखा हम दोस्तों ने कि ऐसी डिस्कशन की गई हो कि अमेरिका पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, मैं डीन्यूक्लियराइजेशन चाहता हूं जाती तौर पर, लेकिन हम टोटल न्यूक्लियराइजेशन चाहते हैं, डीन्यूक्लियराइजेशन। पाकिस्तान को भी न्यूक्लियर बमों से अगर आजाद होना है तो उसके लिए सबसे पहले अमेरिका के जो न्यूक्लियर वेपन है वो खत्म करने होंगे। जिस ट्रीटी को उसने 2 साल पहले तोड़ा था, उस ट्रीटी को वापस लाना होगा। सारी न्यूक्लियराइजेशन होगी। बायोलॉजिकल वेपन्स का सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा घर 5500 न्यूक्लियर वेपन सिर्फ अमेरिका के अंदर है। और ये अर्ज करता चलूं, जो 2-3 रियासतें हैं जो न्यूक्लियर क्लब की मेंबर नहीं है, इस्राइल, इंडिया, पाकिस्तान, लेकिन इस्राइल को कभी कंडेम नहीं किया अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में, उसको कभी रोक इस स्टेट का। पाकिस्तान और भारत उसकी रोक स्टेट्स की लिस्ट में आते हैं। और मुझे ये आपको अर्ज करता चलूं कि 2000 फरवरी में 4 साल पहले अमेरिकन CIA डायरेक्टर जो से इंचार्ज से थे, उनका नाम है रॉबर्ट बेल पॉल। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस में जो गवर्नमेंटल एक कमेटी बैठी थी दुनिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर, उसमें पाकिस्तान के बारे में CIA के इंचार्ज और न्यूक्लियर वेपन का इंचार्ज है रिपोर्ट देने का। उसने ये रिपोर्ट दी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन बनाने जा रहा है और पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन को रोल बैक करने के लिए कितना अहम है। क्योंकि अमेरिकियों ने जो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट तय किया है दुनिया को उन 20 ममालिक जिसमें भारत टेररिस्ट है और चाइना टेररिस्ट है, डीन्यूक्लियराइज करने के लिए, और खुसूसन जो डिलीवरी प्रोग्राम है उनका मिसाइल प्रोग्राम जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है या मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, उसमें भारत, पाकिस्तान और कोरिया शामिल है। कोरिया से उनको ये लग रहा है कि ये पर्ल हार्बर की तरह एक नया पर्ल हार्बर पैदा कर सकते हैं। तो इस CIA के इंचार्ज और न्यूक्लियर वेपन्स की रिपोर्ट पेश करने का इंचार्ज था अमेरिकन कांग्रेस में। उसने ये कहा था कि 2015 से पहले अमेरिकन पॉलिसी लेकर ये तय किया था कि दुनिया से इन रोड स्टेट्स को डीन्यूक्लियराइज करना जरूरी है, और उस प्रोग्राम का नाम उन्होंने विजन 2020 रखा हुआ है कि जब दुनिया से अमेरिका मुखालिफ रियासतें जिनके अंदर ये कैपेसिटी या पोटेंशियल है कि वो मिड रेंज या एंटी कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप कर सकते हैं, उनको उस टेक्नोलॉजी से वापस करना होगा। आज परवेज मुशर्रफ का बयान बड़ा दिलचस्प है कि हमें तो 4 साल से पहले पता था, हमें अमेरिकी ने पहले कहा होगा तो हम इस रिजल्ट नाम देते। अमेरिकी परवेज मुशर्रफ को लाए इसलिए थे कि ये प्रोग्राम सरंजाम आपने देने हैं। मैं पाकिस्तानी सारे हम एटॉमिक बमों के खिलाफ हैं, हम न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ हैं, लेकिन इस शर्त पर कि सबसे पहले अगर डीन्यूक्लियराइज होना है तो सोवियत यूनियन, रशिया को, अमेरिका को, फ्रांस को और ब्रिटेनिया को डीन्यूक्लियराइज होना होगा। और ये ज्यादातर बढ़कर सामने आए जो पिछले साल जब इराक पर हमला हुआ तो फ्रांस और जो अटलांटिक फ्रेंडशिप का कॉन्सेप्ट था अमेरिकियों का वो वापस हुआ और उसके अंदर फ्रिक्शन आई, और ये अटलांटिक अलायंस जो अमेरिका और यूरोप का था ये टूटा। इसके अंदर जो अंदर का डायनेमिक्स है सारे इस लड़ाई का, वो बेसिक दुनिया के अंदर अमेरिकन डोमिनेशन जो उसको ग्लोबल वॉर डोमिनेंस की स्ट्रेटेजी या पॉलिसी कहते हैं वो है। और मैं ये समझता हूं कि इसीलिए हमने उन ममालिक को सरकश रियासतें कहा जिसको वो बदमाश कहते हैं। असल में वो उस निजाम के बारे में उनकी राय ये है कि ये सरकश रियासतें जिसमें ये सारे 20 मुल्क हैं, अभी उनकी लिस्ट में 5 हैं जो उन्होंने किए हैं, और हर मुल्क के बारे में उनकी स्ट्रेटेजी अलग है। इन मुल्कों को डीन्यूक्लियराइज किया जाए और इनका मिसाइल प्रोग्राम, पाकिस्तान का M11 मिसाइल प्रोग्राम को वो ये आगे ब्लेम करते रहे हैं कि चाइना और नॉर्थ कोरिया की मदद से डेवलप हुआ। टेक्नोलॉजी कभी चोरी नहीं होती,
یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو گیا پوری دنیا میں. امریکہ کے اندر بھی نیوکلیر بام ایسے ہی کیا تھا, اور امریکہ نے جس جلد بازی میں اس کو ٹیسٹ کیا, اور ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کو جس جلد بازی سے انہوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی میں استعمال کیا, اس کی تاریخ اپنی ہے. تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ پاکستان کے اندر اس بحث کو ہم چاہتے ہیں کہ ایک فکری انفارمیشن اور نالج کی بنیاد پر آگے لائیں کہ روڈ اسٹیٹ کا کیا کانسیپٹ ہے اور امریکن امپیریلزم کی نیچر کیا ہے. امریکن امپیریلزم کی نیچر سراسر برٹش, فرینچ, جرمن یا ڈچ یا ڈچ امپیریلزم سے مختلف ہے. امریکن امپیریلزم جو ہے وہ صرف لوگوں کو کولونائز نہیں کرتا, وہ لوگوں کو ہیوملیشن بھی کرتا ہے. اور امریکن جو امپیریلزم ہے وہ کلچرل جینوسائیڈ بھی کرتا ہے. یہ کلچرل جینوسائیڈ سب سے پہلے گورے نسل پرستی جو سی تھی, جنہوں نے کہا کہ ہمیں آسٹریلیا دریافت ہو گیا, پھر انہوں نے کہا ہمیں امریکہ دریافت ہو گیا. یہ گوروں کو ملک دریافت ہوتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں پر 5 یا 4 ہزار سال پرانی تہذیب موجود تھی. اور یہ جو امریکن امپیریلزم ہے یہ بڑا بھیانک ہے, نیگیٹو ہے. انہوں نے یہ کہا کہ عراق کے اندر جب انہوں نے سینکشنز لگائیں جو عراق کے اندر, اس میں یہ طے تھا کہ عراقی عوام عربوں میں وہ لوگ گنے جاتے تھے جن کے بارے میں یہ محاورہ ہے کہ وہ کتاب کھاتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ایک شعور والی قوم ہے عربوں کے اندر, ان کو اتنا ڈی آرگنائز کرو, 10 سال پابندیاں لگا کے ان کو امپورٹنٹ کر دیا, ان کو اندر سے کھوکھلا کر دیا, اور اس کے بعد ایک فارمیلٹی کی اور وہاں پر ویپن استعمال کیے. اور میں عرض کرتا چلوں افغانستان کے اندر اور عراق کے اندر یورینیم ویپن استعمال ہوئے ہیں, جو ہم کتاب اگلی چھایا کریں گے. جو یورینیم ویپن استعمال ہوئے ہیں جس کو انہوں نے کہا گلف سینڈروم, وہ ویپنز کا اثرات کاری ان کے فوجی تک پہنچے ہیں. وہ کتاب رنجے کلاس میں چھاپی ہے, انگلش میں رپورٹ ہے ان کی, وہ بھی ہم چھاپنے جا رہے ہیں. افغانستان کے اندر انہوں نے یورینیم ویپن نیوز چھوٹے استعمال کیے, اور عراق کے اندر. اور انہوں نے پاکستان کو جو سبق دینا ہے وہ میرا خیال ہے دوسری قوموں سے مختلف ہے. ہر ملک کے یہ انہوں نے اسٹریٹجی علیحدہ بنائی ہے, اور اسی لیے یہ امریکہ ایک کو بدماش ملک کہتا ہے جس کو ہم سرکشی سے تعمیر کرتے ہیں, جو کہ ڈاکٹر اجمل علی نے کی. تو ہمارا مقصد ایسی ڈیبیٹ کرنا ہے جس میں پاکستان کے سارے اسکول آف تھاٹ کے لوگ آئیں, رائٹ, لیفٹ, سینٹر, سوشل ڈیموکریٹ, ہر قسم کے. چونکہ معذرت کے ساتھ جو اسٹیٹ اسپانسر میڈیا ہے صرف وہ نہیں بلکہ پرائیویٹ میڈیا کے اوپر بھی صرف مخالفت کے نظریات ہیں, ادھر بیسک انفارمیشن نالج ڈسکشن نہیں ہوتی. وہاں پر ہم ڈیبیٹ سنتے ہیں, معاف کر دو, انہوں نے کہا کہ انہوں نے قرآن کھا دیا لیکن ویپن نہیں دیے. ایک صاحب تو بیسک انفارمیشن جو ہے ویسٹ کے اپنے کریٹک موجود ہے, جیسے چامسکی ہیں اور جیسے ہاؤسنگ ہیں, رینسے کلارک ہیں, جان پلگر ہیں. تو یہ ہمارا مقصد ہے. اور میں آپ کو یہ خوشخبری دوں کہ جب ہم یہ کتاب چھاپتے تھے تو ہمیں لوگوں نے کہا یہ کتابیں پڑھے گا کون, لوگ تو یہاں پھول کی کہانیاں اور محبت کے افسانے پڑھتے ہیں. تو ہماری یہ کتابیں ساری سکسیسفل ہوئی ہیں. ہماری مہاتما محمد کی کتاب, رینسے کلارک کی کتاب, چامسکی کی کتاب, اور دوسری جو ہم نے ٹرانسلیشن کی ویسٹرن امپیریلزم, خصوصاً امریکن امپیریلزم کو ایکسپوز کرنے کے لیے وہ لوگوں نے پذیر آئی تھی. اور میں بڑا ممنون ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف آئے اور ہماری اس بحث میں شامل ہوئے. لیکن یہ میں آپ کو دل سے کہتا چاہوں کہ ہماری اس کوشش میں آپ شامل ہوں, اور ہم یہاں سے آپ جو سے ہیں وہ ویسٹ کے اندر کوشش کریں گے کہ یہاں پر مذہب کا کیا مطلب دیا جاتا ہے. کیونکہ ویسٹ کے اندر جتنا ڈیمیج, جتنی بڑی سوسائٹی آف انفارمیشن کہا جاتا ہے ویسٹ کو, اتنی ڈس انفارمیشن ہے. ویسٹ کے اندر ایک داڑھی والا اور شلوار قمیض والا, میں نے شلوار قمیض پہنی امریکہ کے اندر ابھی چند مہینے پہلے, تو مجھے کہتے ہیں یو بلانگ ٹو طالبان. تو شلوار قمیض سے مطلب طالبان کا ہے. بلکہ ایک امریکن نے میرے سے سوال کیا کہ اگر تم برا نہ بتاؤ مناؤ تو ایک بات ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ طالبان افغانستان اور پاکستان کی دہشت گردی کا کوئی کام ہے. تو ایسے مسکنسیپشنز ہیں. اور میں آپ کو بات عرض کرتا چلوں کہ رامسفیلڈ کی اس رپورٹ میں یہ لکھا تھا, وہ رپورٹ میرے پاس موجود ہے, ہمارے لیڈروں کو چاہیے وہ چیزیں پڑھیں اور اسمبلیوں میں, سینٹ میں اور جہاں وہ جائیں اس کو پیش کریں. رامسفیلڈ نے کہا تھا کہ اس صورتحال کو کیپچر کرنے کے لیے امریکہ کو چاہیے ایک نیا پرل ہاربر سچویشن پیدا کی جائے, اور وہ 9/11 کے بعد سچویشن پیدا ہوئی کہ پرل ہاربر کی بنیاد پر جب ہمارے پر پرل ہاربر میں اٹیک ہوا تھا, ہم اسی بنیاد پر دوسرے ملکوں پر چڑھائی اور جلوار کریں. اور آپ دیکھیں
کہ 9/11 کے بعد کس جلدی سے وہ افغانستان کے، کس جلدی سے وہ عراق کے، اور کس جلدی سے وہ اور ملکوں میں جانے کے لیے بے چین ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ کے امپیریلزم کو اور اس کے ملٹری ایکشن کو دنیا میں روک سکتے ہیں تو پوری دنیا کے لوگ مل کے روک سکتے ہیں. اس میں مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ انسانیت کی بنیاد پر. سارے مذہبوں کا ایک ہی میسج ہے، اور اسلام کا بھی ایک میسج ہے، امن کا میسج، ہندوازم کا بھی، کرسچینٹی کا بھی، بدھزم کا بھی. اور اس بنیاد پر امریکہ کو شکست دینا ضروری ہے. امریکن امپیریلزم بڑا ڈینجرس ہے، یہ ایک بڑی وائلنٹ، بڑی ڈینجرس وار کی طرف دنیا کو لے کے جا رہا ہے، ایک بڑے نیوکلیئر ڈیزاسٹر کی طرف. اور اس ڈیزاسٹر کو سب سے غیر ذمہ دار ریاست امریکہ ہے، جنہوں نے جنگ عظیم میں نیوکلیئر ویپن استعمال کیے اور آج عراق اور افغانستان میں یورینیم ویپن استعمال کیے، جس کی رپورٹس ہمارے پاس ہیں، اور اگلے مہینے ہم دونوں کتابیں چھاپیں گے اور ہمیں ان باتوں کو عام لوگوں تک پہنچانا ہے. ہمارے کئی لیبرل لوگ کہتے ہیں امریکہ تو بڑا اچھا ہے، لیکن وہ چونکہ اسپانسرڈ لیفٹ تھا، ان کا لیفٹزم جو سا ختم ہو گیا سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد، اور ان کا لیفٹ کی جڑن عوام کے ساتھ نہیں تھی بلکہ ایمبیسیز کے ساتھ تھی. ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ظلم کی انتہا شدید ہے، کہ وہ نہ رائٹ کو دیکھتا ہے نہ لیفٹ کو دیکھتا ہے. عراق میں نہ انہوں نے عیسائی دیکھے نہ مسلمان دیکھے، ان کے لیے سارے عراقی ہیں، اور ان کے لیے سارے عراقی ہیں، اس لیے وہ ساروں کو مارتے ہیں. امریکہ نے نیکراگوا میں، پناما میں، گوئٹےمالا میں، کولمبیا میں، میکسیکو میں ایسے لوگوں کو مارا تھا جیسے آج افغانستان اور عراق میں مار رہا ہے. اور ہماری کتابوں کا مقصد بھی سراسر یہ ہے کہ ہم بیسٹ کا وہ پوائنٹ آف ویو جہاں لائیں جو نالج اور انفارمیشن کی بنیاد پر ہے. اور ہم اس کوشش میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا، اور یہ بڑا آپ کی مہربانی ہوگی. شکریہ.